بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا ہے۔ میرے یوٹیوب ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، جتنے بھی بھائی بہن ہم سے کنیکٹ ہیں یا نہیں کنیکٹ ہیں، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج میں کوئی نعت پاک یا کوئی بلاگ لے کر کے نہیں آیا، بلکہ چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے میں کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، قائم کرو نماز، ادا کرو زکوٰۃ، قائم کرو نماز، ادا کرو زکوٰۃ، یہ رب فرماتا ہے اپنے مقدس کتاب قرآن پاک میں۔ کتنے بھائی بہن ہمارے ایسے ہیں جو زکوٰۃ کے بارے میں نہیں جانتے؟ آئیے چند باتیں ہم آپ کے بیچ میں کریں گے جو ہمارے اور آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ ہمارا آپ کا رب ہمارا آپ کا ساتھ دے گا اور ہم اور آپ ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے، لیکن ناکامی کی جو دہلیز ہے اسے ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ ہمارا رب کیسے کیسے کامیاب کرے گا یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہمارا رب اس طرح کامیاب کرے گا جیسے طوفان نوح علیہ السلام کی کشتی، جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح سے باہر نکالا۔ وہی ہمارا رب جس نے اپنے مقدس کتاب قرآن پاک کے ذریعے ہمیں اور آپ کو ایک جیسا ایک دوسرے کا عزت کرنا سکھایا، بڑے اور چھوٹے کا فرق بتایا۔ وہی ہمارا رب جس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے نمرود کا علاج کیا۔ وہی ہمارا رب جس نے یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنایا۔ وہی ہمارا رب جس نے ابراہیم خلیل اللہ کے ذریعے نمرود کا علاج کیا اور اسماعیل ذبیح اللہ کو آتش قدے سے باہر نکالا۔ وہی ہمارا رب جس نے قارون کو زمین میں دھنسنے پہ مجبور کر دیا۔ وہی ہمارا رب جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ دوستو، تو آپ سے ہم کہنا چاہتے ہیں، خاص کر ہمارے بھائی اور ہماری ماں بہنیں، پردہ نشین ہماری ماں بہنیں، ہماری بات کو سنیں اور توجہ دیں کہ کیا ہم اور آپ اللہ کی دی ہوئی زندگی یا اللہ کی دی ہوئی نعمت کو صحیح جگہ پہ یوز کر رہے ہیں، صحیح جگہ پہ لگا رہے ہیں؟ نہیں دوستو، ہم اور آپ کہیں نہ کہیں غلطی پہ ہیں۔ ہمارے آپ کے رب نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہماری آپ کی زندگی ایک نعمت ہے۔ ہمیں جہاد کرنے کے لیے کہا۔ کیسا جہاد؟ اپنے بچوں کے رزق کو کما کر لانے کے لیے جہاد، اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے جہاد، اپنے بچوں کو اچھا پوزیشن دلانے کے لیے جہاد، لیکن ساتھ ساتھ میں ہمیں قرآن پاک بھی سکھانا ہے اپنے بچوں کو، قرآن پاک بھی سکھانا ہے اپنے بچوں کو۔ جیسے کہ قرآن پاک میں ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ اگر ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور قرآن نہیں سیکھتے ہیں
تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ زکوٰۃ بھی ہمیں نکالنا ہے، نماز بھی ہمیں پڑھنا ہے؟ یاد رکھو، درگاہ پہ جانے سے پہلے نماز ہے، کسی درگاہ پہ جانے سے پہلے نماز ہے۔ میں بھی ایک سنی مسلمان ہوں، لیکن میں سچ کا ساتھ دیتا ہوں ہمیشہ۔ کوئی بھی ولی اللہ، آپ یہ مان لو کہ کوئی بھی ولی اللہ ایسے ولی نہیں بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے فرمان کو پورا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے فرمان کو پورا کیے بغیر کوئی بھی ولی نہیں بنا۔ ولی اگر کوئی بھی بنا ہے تو نماز پڑھا ہے۔ یہ کیسے ہم مان سکتے ہیں کہ کوئی بھی ولی نماز نہ پڑھتا ہو اور بغیر نماز پڑھے ولی بن گیا ہو؟ آج جیتی جاگتی ثبوت ہے کہ ہم کسی بھی ولی اللہ کے مزاروں پر جاتے ہیں تو بازو میں اللہ کا گھر ضرور ملتا ہے، بازو میں مسجدیں ضرور ملتی ہیں۔ کوئی بھی ایسی درگاہ بتاؤ جہاں پہ مسجدیں نہ ہو۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ سب سے پہلے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے بعد ہی دنیاوی کام کرنا ہے۔ ہمارے روزگار میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی زندگی کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو دوستو، ہم آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ میرے بھائیوں اور بہنوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، اپنے گھروں میں عبادت کرو۔ ہمارے بھائی، اپنے محلے کی مسجدوں کو آباد کرو۔ آج جو کافر ہمارے اور آپ کے پیچھے لگے ہیں، یہ ہماری آپ کی کہیں نہ کہیں غلطی ہے۔ ہم نے مسجدوں کو ویران چھوڑ دیا ہے، مسجدوں کو آباد کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ یاد رکھ لو، جس دن فجر کی نماز میں مسجدیں بھرنے لگیں گی، جس دن فجر کی نماز میں مسجدیں بھرنے لگیں گی، اس دن آپ کی جیت بالکل طے ہے، اس دن آپ جیت جاؤ گے۔ کوئی بھی کتاب دنیا کے اندر ایسا نہیں آیا جو قرآن کے ٹیلی پر ہو۔ جو چیز ہمیں قرآن بتاتا ہے وہ دنیا کی کوئی بھی اور کتاب نہیں بتا سکتی۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا وہ قرآن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا وہ حدیث ہے۔ ہمیں دونوں ماننا ہے۔ جب تک ہم دونوں پہ نہیں چلتے ہیں تب تک ہماری آپ کی کہیں بھی جیت نہیں ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلے ہمارے آپ کے لیے نماز ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، قائم کرو نماز، ادا کرو زکوٰۃ۔ اگر آپ مال نصاب ہیں تو زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہے، اگر آپ مال نصاب ہیں تو حج عمرہ آپ کے اوپر فرض ہے، اگر آپ مال نصاب ہیں تو قربانی آپ کے اوپر فرض ہے، اگر آپ مال نصاب ہیں تو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا آپ کے اوپر فرض ہے۔ تو دوستو، زیادہ ویڈیو کو بڑا نہ کرتے ہوئے ہم ویڈیو کو یہیں سے اینڈ کریں گے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی کوئی ٹاپک کو لے کر کے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر اللہ تعالی ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اے اللہ ہمیں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب پر اپنا خاص کرم فرما۔ آمین ثم آمین۔ پھر ملیں گے کوئی اگلی ٹاپک میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔